علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، علی سے محبت کرنے والا مومن ہے۔ اگر کوئی مولا علی کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ علی کا ذکر روک دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو اس کے لیے دو کام ضروری ہیں جو ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، کیونکہ وہ اگر ممکن ہو تو پھر علی کا ذکر مٹ سکتا ہے۔ تو وہ جو دو کام وہ کون کون سے؟ ایک، کعبہ گرانا پڑے گا، مسجدیں گرانا پڑے گی۔ کیوں کہ جب ہم کعبے کو دیکھتے ہیں تو علی کا آنا یاد آتا ہے، جب مسجد کو دیکھتے ہیں تو علی کا جانا یاد آتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ اپنا پتہ دے رہے ہیں جو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے ذکر سے جلتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بوز حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی جانا؟ تو اس لیے ایسے کسی کے چکر میں نہ پڑیں۔ میں نے کچھ حوالہ جات اکٹھے کیے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر۔ عرض کر دوں، پہلے جب بھی میں نے مولود کعبہ کے حوالے سے بات کی، میں ایک بات پھر عرض کر دوں کہ ہمارا جنہوں نے لکھا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، ہم ان کی تحقیق کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمارا کوئی ان سے اختلاف نہیں۔ میرا تو اس لیے نہیں کہ میرا وہ لیول ہی نہیں کہ میں اختلاف کرتا، میرا تو وہ لیول ہی نہیں، کتنے میں تو کتنے ہو سکتے، میری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ میں ان کی تحقیق پہ نکتہ چینیاں کروں۔ لیکن جنہوں نے لکھا میں ان کے اقوال پیش کر دوں، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہستیاں کیسی ہیں، کون کون لکھنے والا ہے۔ سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ امام حاکم محمد بن عبداللہ نیشاپوری، حاکم فی الحدیث، جن کے کئی حوالہ جات میرے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمائی۔ امام حاکم مستدرک کی چوتھی جلد صفحہ 197 پر لکھتے ہیں کہ فقط تواترت الاخبار ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، فی جوف الکعبہ۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین علی شیر خدا کو کعبے کے اندر جنت۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر متواترہ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی حکیم بن حزام آقا کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ امام مسلم کا قول پیش کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ امام حاکم نے اس کو بغیر سند کے نقل کیا ہے تو پھر میں پوچھوں گا، اگر یہ امام حاکم کا قول سمجھ کے آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر دوسری طرف امام مسلم کا بھی قول ہے، انہوں نے ساتھ کون سی سند ذکر کی؟ بھئی حکیم بن حزام کے بارے میں امام مسلم نے بھی قول نقل کیا ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی سند نہیں ہے، تو پھر اس کو مان لیا۔ اگر یہی بات امام حاکم مولا علی کے لیے کریں تو اس کو چھٹلا دیا جائے اور اس پہ ساری توانائیاں صرف کر دی جاؤ۔ بھائی اور کم تھوڑے دے نظریاں اٹھے لاؤ۔ بزرگ جو تحقیقیں کر گئے ہیں ٹھیک ہے، وہ تحقیقیں آپ پیش کر دو۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے لکھا نہیں کعبے میں پیدا ہوئے، وہ بھی ہیں جنہوں نے لکھا کعبے میں پیدا ہوئے۔ اب جو چاہے جس کو وہ اس کو قبول کر لے، جو اس کو نہ بھی قبول کرے تو خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب دوسرا حوالہ امام زاہبی نے تلخیص سے مستدرک لکھی، یعنی امام حاکم کی جو مستدرک ہے نا اس کی تلخیص کی، کیونکہ امام حاکم نے فرمایا تھا اس کو لکھتے وقت کہ میں ایسی حدیثیں جمع کروں گا جو بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح حدیثیں ہوں گی۔ پھر امام حاکم کا وصال ہو گیا، جلد وصال ہو گیا، تو امام زاہبی نے مستدرک سے ان حدیثوں کی تلخیص فرمائی، اس کا نام رکھا تلخیص سے مستدرک، جو شرط بخاری و مسلم پر حدیثیں
آتی تھی ان کو نقل کیا، باقی جن کی وہ تصدیق نہ کر سکے یا ان کی تحقیق میں نہ آئی ان کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ لہذا جو حدیثیں جو روایات انہوں نے تلخیص مستدرک میں ذکر کی اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ علی کعبے میں پیدا ہوا۔ اس قول کو انہوں نے رد نہیں کیا، اگر رد کرتے تو امام بھی کرتے۔ اب نمبر 3، امام حاکم سے پہلے محمد بن اسحاق المکی الفاقہی، امام باقی کے نام سے مشہور ہے، ان کا وصال 272 ہجری ہے، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے گزر گئے۔ وہ اخبار مکہ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے تو حکیم بن حزام کی ولادت بھی کعبے میں لکھا۔ امام فاقی نے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی سب سے پہلا وہ بندہ ہے جو کعبے کے اندر پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد امام المحدثین ملا علی قاری، حوالے میں ترکڑے دے رہے ہیں، ملا علی قاری اپنی کتاب شفا شریف کی شرح جو آپ نے لکھی اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب علامہ مومن حسن شبرنجی نور الابصار کے اندر لکھتے ہیں کہ 13 رجب جمعہ کا دن تھا، علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، یہ سعادت علی کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہی نہیں۔ اب یہ سنی ماخذ ہے 13 رجب، وہ کہتے ہیں کہ سنیوں کی کسی کتاب میں 13 رجب کا ذکر نہیں ہے۔ پھر آگے سنیے، بر صغیر پاک و ہند کے عظیم محدث، تمام مکاتب فکر جن کو ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت کے وقت جو مناقب ظاہر ہوئے ان مناقب میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کعبہ شریف کے اندر پیدا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دو آواز یہ آگے جناب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ پھر اس کے بعد وہابیوں کا چوٹی کا عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث، اس نے بھی لکھا کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی اور یہ سعادت صرف علی شیر خدا کو عطا۔ پھر اس کے بعد بہت بڑے صوفی کشتہ عشق مصطفیٰ مولانا عبد الرحمن جامی، وہ لکھتے ہیں شواہد النبوہ کے اندر کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی ولادت کعبہ کے اندر۔ اور پھر مورخ جلیل علامہ مسعودی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ انہیں ایک اور بڑا ترکڑا والا محقق علی الاطلاق شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہ جس کی کسی بات کو میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے رد نہیں، اعلیٰ حضرت نے کسی بات کو رد نہیں کیا، اور محقق علی الاطلاق ہوتے ہی وہ گئے جس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا ان کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج کی دوسری جلد صفحہ 531 پر لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ پھر امام عبد الرحمن صفوری شافعی آپ لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ پھر علامہ گنجی شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ پھر علامہ ابن جوزی 900 سال پہلے کا محدث، اس نے لکھا کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی ولادت کعبہ کے اندر۔ پھر سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا کے جو افادات ہیں جس کا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت، اس میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ کے اندر۔ اب اس کے آگے حوالہ نمبر 15 شارح بخاری مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ مقالات سعیدی کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے کعبہ کے اندر ولادت پائی، مسجد کے اندر شہادت پائی۔
سنیے دے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اب جو حوالہ آ رہا ہے توجہ کیجئے، عصر حاضرہ کے اہل سنت و جماعت کے جتنے علماء ہیں، بات سمجھے، اہل سنت و جماعت کے عصر حاضرہ کے جتنے علماء ہیں اس وقت، عصر حاضرہ یعنی اس زمانے میں جتنے علماء ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ سارے اس ہستی کے شاگرد ہیں جس کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ استاد عرب و عجم، شہنشاہ مناطقہ، استاد الاساتذہ، سند المدرسین، رئیس المتکلمین، حضرت قبلہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبہ شریف کے اندر، اچھا عصر حاضرہ کی بہت بڑی شخصیت جن کے لاکھوں چاہنے والے اور لاکھوں دیوانے اور متوالے ہیں، امیر دعوت اسلامی حضرت قبلہ محمد الیاس اطہار قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کرامات شیر خدا کے اندر لکھتے ہیں 13 رجب جمعۃ المبارک علی شیر خدا کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ چلو آگے چل کے میں لوا لیں گا۔ شیخ الحدیث حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی، آپ اپنی کتاب کرامات صحابہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ شریف کے اندر۔ اب حوالہ نمبر 20، حوالہ نمبر 20 حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ایسے عابد و زاہد ہیں کہ پیدائش بھی ہوئی تو کعبہ کے اندر۔ اچھا ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کثیرہ میسر مشہودی سعادت مقابہ ولادت مسجد شہادت۔ تو آگے جو لکھا نا وہ ذرا سنیے گا، آپ فرماتے ہیں بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ تھا، یہ ایمان کا کعبہ تھا، کعبہ تھا، ایمان کا کعبہ۔ اچھا پھر چلو میں 21 رمضان کے حوالے نال پورے کر دیں، نسبت نہ 21 رمضان کی نسبت سے 21 حوالے پورے کر دیتا ہوں۔ حضرت امام یوسف نبانی آپ فرماتے ہیں ولدتہ فی الحرم المعظم امہ، آپ کی والدہ نے آپ کو یعنی حضرت علی کی والدہ نے حضرت علی کو کعبے کے اندر جنم دیا، تابت و تاب ولیدہا والمولد، کیونکہ جن نے بچہ جمعہ وہ بی بی بھی پاک ہے، جڑا جمعہ وہ آپ بھی پاک ہے۔ اب 21 حوالے پورے ہو گئے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے کے اندر۔ صاحب یہ ایک لمبی فہرست ہے، یہ 100 کے قریب جا کے حوالے ہیں، یہ حدیث نعمت کے طور پر میں نے چند عرض کر دی۔ تو ہمیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہم نے کسی کو منوانا، ایسا آپ مننا علی ہر بندے کے بس سچ نہیں۔ اگر پہلور بیٹھے تھے نا دریا کے کنارے تو کسی نے آ کے کہا میری سمجھ میں علی نہیں آتا، آپ نے اپنا لوٹا دیا، فرمایا جا سارا دریا اس لوٹے پا کے لیا، وہ دریا کے پاس گیا، وہ لوٹے میں ڈالتا لوٹا بھر جاتا، وہ دریا تو اس میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن کیونکہ جدے سینے چ بغض علی ہوئے ہو چبل بھی ہوگا، سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھئی میں دریا کنے بند کرا گا دے، لہذا وہ لوٹا لے کے ڈالتا ہے، پھر انہیں دیتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر آخر حضرت بہلول دانا کے پاس آکے کہتا ہے نہیں اس چھوٹے سے لوٹے میں یہ دریا تو نہیں آ سکتا، فرمایا پھر تو بھی بندے کا بچہ بن، اس چھوٹے سے لوٹے کے اندر اگر دریا نہیں آ سکتا تیری چھوٹی سی عقل میں علی کیسے ہے؟
علی کو سمجھنے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا سمجھ میں آئی ہے نا؟ میں نے پہلے ایک روایت بھی پیش کر دی ہے اس کے، اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو انصار اور میری قرابت کا حق نہیں پہچانتا وہ یا منافق ہے یا حیضی ہے یا حرامی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ان ہستیوں کا دل سے احترام کرو جن کی مودت اللہ نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، معبود فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اگر کچھ دینا ہے تو الا المودۃ فی القربی، میرے قریبیوں سے مودت کیا، میرے قریبیوں سے پیار کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولادت علی تو تشیع مناتے ہیں، اہل تشیع مناتے رہے، ہمیں ان سے کیا؟ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ پھر مشابہت ہو جائے گی، آپ ایسا نہ کیا کریں، چھوڑیں اس دن کو مؤخر کریں، اس کو نہ منایا۔ میں اس پہ بخاری مسلم کی حدیث استدلال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ جس وقت مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود جو تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آگے سے یہود نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، تو اس دن موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے لہٰذا ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آگے سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اور اتباع کے ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان نے موسیٰ لے تسی نہیں لگتے جنہیں اسی لگتے ہیں۔ اب جو عمل یہود کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آئندہ یہ روزہ ہم بھی رکھیں، جڑا کام یہودی کرن تے آقا کریم علیہ السلام فرمان کہ موسیٰ دے اسی زیادہ لگ رہے ہیں۔ ہون اگر کوئی رافضی کرے مولا علی دے ولادت تے جشن منائے وہ ایک کام کرے تے اسی علی نو رافضی دے کھاتے چپا دیئے، میرے نبی کریم موسیٰ علیہ السلام نے یہودیاں دے کھاتے نہیں پایا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالا کہ موسیٰ ہمارے، تو ہم ذکر علی چھوڑتے اس وجہ سے کہ ذکر علی تشیع زیادہ کرتے ہیں، ہم یہ کر کے بتائیں گے کہ ذکر علی کرنے والے بھی ہم ہیں، ذکر صحابہ کرنے والے بھی ہم ہیں۔ نہ ہم ذکر صحابہ نام نہاد عصر حاضرہ کے جو اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا صحابہ کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں، نہ ہم صحابہ کو ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، نہ علی شیر خدا کو کسی رافضی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، ہم تاجدار صداقت کے بھی نعرے لگانے والے ہیں، تاجدار ولایت کے نعرے بھی لگانے والے ہیں۔ سمجھ آگئی یہ بات؟ اگر کوئی یہ دلیل بنا لے نہیں جی وہ ذکر کرتے ہیں، پھر میں پوچھوں گا اگر انہوں نے تیرے ابے کا ذکر شروع کر دیتا تو ابا بھی چھڑ دیں گا؟ تو کہنا میرا تے ابا ہی نہیں کیوں یہ ذکر وہ کر دیں؟ بھائی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جیسے مولا علی کے محب ہم ہیں ویسے کوئی نہیں، اور ہمارا مسلک اعتدال والا مسلک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تیری وجہ سے دو قومیں جہنم میں جائیں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ میری وجہ سے کیوں؟ فرمایا ایک تجھے بڑھانے والے دوسرے تجھے گھٹانے والے۔ اعتدال والوں کی بات نہیں ہو رہی، جڑے اتنا چک دن معاذ اللہ خدا بنا دے، نبیاں تو بھی اتنے لے جانے، دوسرے وہ جن سے تیری شان عظم نہ ہو۔ جیسے تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے ویسے علی کا ذکر باپ چیک کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جمال روح نبی، حسن کبریا ہے علی، خدا نہیں ہے
मगर मजहर खुदा है अली। कुछ इसलिए भी तो हैदर है शहरे इल्म का दर, दिलों को इल्म की खैरात बांटता है अली। इधर उधर का सवाली न बन, न उम्र गवा, मुझे अली की कसम दस्ते किबरिया है अली। नारा है। अच्छा, अली के फैज की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, मेरे सामने ये हवाला है फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा नंबर 810। सैयद आला हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से नकल फरमा रहे हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, पूरी इबारत में पढ़ के सुना दूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ पूरी हो। जी भी तो तवज्जो ना हो रही को नहीं मार के आपको तो चलेगा, समझिएगा जरा। आप फरमाते हैं कि कारखाने विलायत के फयूज़ो बरक़ात जो खुदा की बारगाह से औलिया अल्लाह पर नाजिल होते हैं, वो डायरेक्ट औलिया अल्लाह पर नाजिल नहीं होते, अल्लाह के वली पर। आला हज़रत लिख रहे हैं काज़ी सनाउल्लाह पानीपती के हवाले से कि औलिया अल्लाह के जो विलायत के फयूज़ो बरक़ात खुदा की बारगाह से औलिया अल्लाह पर नाजिल होते हैं, वो डायरेक्ट नाजिल नहीं होते, बल्कि पहले एक शख्स पर उतरते हैं और वो शख्स उस शख्स से तकसीम होकर औलिया वक्त में से हर एक को उसके मर्तबा के मुताबिक पहुंचते हैं, हर एक उसके मर्तबा के मुताबिक पहुंचते हैं। और किसी वली को उसकी विसातत के बगैर, यानी वो जो शख्स दरमियान में भासता है, उसकी विसातत के बगैर किसी तक फैज़ नहीं पहुंचता। और अहलुल्लाह में से कोई भी उसके वसीले के बगैर दर्जा विलायत नहीं पाता, चाहे अब्दाल हो, औताब हो, अक्ताब हो, मुजबान हो, कबाल, तमाम अक़साम के औलिया अल्लाह उसके मोहताज, उस शख्स के तमाम औलिया मोहताज है। अच्छा, आगे आला हज़रत फरमाते हैं कि उस मनसबे बुलंद वाले को इमाम और कुतुबुल इरशाद बिल इसाला कहते हैं, और ये मनसब आली ज़हूर जनाबे आदम के जमाना से लेकर अब तक ये आली मनसब जो है, जिस बंदे के पास है उस बंदे का नाम अली शेर खुदा, बंदे का नाम अली शेर खुदा है। और फिर अच्छा, जो मैंने बात की ना, नबियों के अलावा बात ये ज़हन में रखिएगा, नबियों के अलावा, मैं इसके साथ ही अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी सहाबी भी किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंचता, किसी नबी के कदमों की खाक के बराबर नहीं। क्योंकि रवाफिज के हाँ हजरत मौला अली शेर खुदा करम करीम को नबियों पर भी फजीलत दी जाती है। हमारे सुन्नत का जमात है, हमने अपनी पहचान को जिंदा रखना, ये ज़हन में रखिए। वलियों के पास अब मौला अली की तशरीफ आवरी से पहले पहली उम्मतों में जो वली थे, उनके पास भी फैज़ मौला अली शेर खुदा के वास्ते से आया। यार कुरान करीम के अंदर मैं अक्सर वाकया सुनाता हूँ, आसिफ बिन बरखिया का, जो बैठा शाम में हो, उसका तसर्रुफ ऐसा, उसके पास फैज़ ऐसा कि वो शाम में बैठकर यमन में हाथ डाल के 200 महीने का सफर पलक झपकने से पहले तय करके नबी के कदमों में मलिका बिल्कीस का तख्त रखे। तो ये आसिफ बिन बरखिया भी अली की रूह से फैज़ पाता है, और जो फैज़ लेने वाला है उसके तसर्रुफ का ये मकाम है, जो फैज़ बांटने वाला है उस अली शेर खुदा के तसर्रुफ का क्या मकाम है। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा, सुभान अल्लाह। तवज्जो रख, एक तो टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता, मैं भी पता एक जरूरी गल है चाचा जी। चाचा जी आप ने होने नाल चौथा गेयर ला के पास चुप दे देखी जाएगी, बाकी बात है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब्र काबे पे जो छाए हैं अली आए हैं। और मैं थोड़ा जोर चेक करने वास्ते तुसी सारे रंग के बंदे आते जाते देख लीजिए, पहले फिर बाद ही गल कर ली। मैं
بندے تے آندا جاندا رہنا تسی میرے وال دیکھو پچھلی جمعے میں خوشبو والے تھوڑی سفارش کی پوچھ میں کہ خوشبو انکارے تو گرم کر لیا یا تم بندے نہیں تو جو تو چھڑکاؤ کرنا ہو ہے گرم چلو میں سفارش کی کریں گے دیکھ سبحان اللہ ابر کعبے پہ جو چھائے ہیں علی آئے ہیں ابر کعبے پہ جو چھائے ہیں علی آئے ہیں گیت اوصاف کے گائے ہیں علی آئے ہیں حور و غلمان سر خلد پری جو مظہر جشن پر جشن منائے ہیں علی آئے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک فرمان حضور علیہ السلام نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی اپنی محفلوں کو سجاؤ علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو سجاؤ علی کے بولیے علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو سجاؤ تو اس لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ ذکر کیا کرو یہ ذکر بھی عبادت ہے علی کی محبت بخشش کی سند ہے قیامت کا دن ہوگا لوگ جنت کی طرف جائیں گے اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ کا حتمی فیصلہ ہے ہر کوئی پل صراط سے گزرے گا نیچے دوزخ کی آگ ہوگی اور علماء فرماتے ہیں جب بندہ پل صراط کی طرف آئے گا پیچھے سارے حساب کتاب کروا کر جنت کی طرف جب وہ پل صراط سے گزرنے لگے گا درمیان میں اس کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اے رک پہلے بتا ولایت علی مانگتا ہے یا نہیں اگر مانگتا ہے پھر آگے جائے گا اگر نہیں مانگتا کوئی مولوی ہو محدث ہو شیخ الحدیث کہلانے والا ہو شیخ القرآن کہلانے والا ہو اگر ولایت علی کا انکار کرے گا وہ جنت نہیں جا سکتا بلکہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گا اس لیے میں آپ کو یہ ذکر یاد کروا رہا ہوں تیرے ذہن چ بات بٹھاوا تو علی علی گیتا کر تیرے ذہن چ بات بٹھاوا ذرا کر کے بکھاؤ علی علی کہیں کرتے ہو تیرے ذہن چ بات بٹھاوا تو علی علی یعنی کہو نا علی علی ذرا علی علی تیرے ذہن چ بات بٹھاوا تو علی علی کیتا کر تو علی علی تینوں ایک نکتا سمجھاوا تینوں ایک نکتا سمجھاوا تو علی علی کیتا کر تیرے ذہن چ بات بٹھاوا تو علی علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے وہ نعرہ دا برجستہ تیرا لکھ کوئی روکے رستہ اے وہ نعرہ دا برجستہ اے وہ نعرہ دا برجستہ تیرا لکھ کوئی روکے رستہ تیرا مٹ نہیں ہو سکتا ناما تو علی علی کی طاقت میں شکلہ دیکھ رہے ہیں جیڑے سردی نہیں بجا تو بیٹھے ہو بھی میں نے پتا ہے ہاں میں پہلے دس دیا اسی تھوڑے تھوڑے حکیم بھی ہونے ہیں اسی چہرے دیکھ کے دس دن بندے نو کیڑی بیماری ہے ساری یہ بات نہیں
ہاں ذرا توجہ نال ہوش نال کہنا میرے سامنے لکیم بھی ہونے تیرا مٹ نہیں سکتا نامہ تو علی علی سارے بولو تو علی علی تو علی علی کی طاقت کوئی اور علاج نہیں ہو پتا کوئی اور علاج نہیں ہو پتا تم دسنا توڑ میں تھپتا تیرے سر اتے ریسن چھاوا تو علی علی تیرے سر اتے ریسن چھاوا تو علی علی کی طاقت تو علی علی تو علی علی کی طاقت ایک نسخہ اور کون میں دے گئے پھر کے چل رہے ہیں تیری ہوسی بلے بلے منہ کر کے نجف دے بلے تیری ہوسی بلے بلے منہ کر کے نجف دے بلے ذرا اچھیاں کر کے باوا تو علی علی کی طاقت تو علی علی اور ذرا اچھیاں سجے قبر دیکھو میں آپ کی رہا تو تجھے کر کی رہے ہو ذرا اچھیاں کر کے باوا تو علی علی کی طاقت تو علی علی کی طاقت سناؤ خیبر و خندق کے قصے اپنے بچوں کو کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے خوف نکلتے ہیں ذرا اچھیاں کر کے باوا تو علی علی تو علی علی یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے ذرا اچھیاں کر کے باوا تو علی علی تو علی علی امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق حضرت علی کے پڑپوتے ہیں امام محمد باقر ان کے یہ شہزادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہم سے محبت کرے گا جو ہم سے پیار کرے گا اس پہ آزمائشیں ہیں مخالفت بھی ہوگی اور یقین کریں حیرانی کی بات ہے کہ مخالفت ذکر علی کرنے کی وجہ سے یہ میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں صرف جو اہل سنت و جماعت ہے کوئی صحابہ کا بغضی ہے ان کی کیا مخالفت وہ تو صحابہ کا بغض رکھ کے جو علی علی کرے صدیق اکبر کا بغض رکھ کے فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کا بغض رکھ کے جو علی علی کرے وہ دے منہ تے تاثیر ہوتی زبان سے تاثیر ہوتی اس کی زبان پر ہے جو علی علی کرے لیکن سینے میں ابو بکر کا بھی پیار ہو عمر کا بھی پیار ہو عثمان کا بھی پیار ہو اسی لیے آپ کو زور آ رہا ہے کہ میں کسی ہستی کا بغضی نہیں ہوں میرے خطبات آپ سنتے رہتے ہیں اگر کوئی میرے ساتھ اس وجہ سے بغض رکھتا ہے اس وجہ سے کل مجھے شکیل بتا رہا تھا کہ فلاں بندہ حالانکہ وہ بھی ہمارا ہی پڑا ہوا ہے وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کر رہا ہے میں نے کہا کس حوالے سے میں کہا روٹی دے سنوں کھا کتے کھوانے منجی صاحب نے کہا کہ پری مدرسے کا نمک چیک کراؤ یہ سارے میں پچدا کیوں نہیں میں نے کہا لنگر تو انہوں ٹھیک دیتا ہے کوئی کسی دن کوئی کیسی غلطی ہو گئی جیڑی اس آنکھ کے میری مخالفت کر کہتا ہے وہ علی علی بڑی میں کہا میں پورا مہینہ حضرت صدیق کیتی ہے انہوں میں ناس بھی نہیں آتی تالے تیرا رجب یا 14 رجب آئے ہی نہیں میں جو میں تقریر کیتی نہیں پہلے
پہلے ہی پریشانی ہوگی. بہرحال اگر مخالفت نہ ہو تو جعفر صادق کیسے ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ان کی مخالفت ہوگی اور آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں اور کھانا نہیں لگن دیں گے. ہاں، اور حشر میں بھی، حشر ہمارے اوتاروں کے لیے. تو یہ جو مخالفت ہے نا، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے زمانے میں بھی کچھ منافقین تھے. صحابہ تو آپ سے محبت کرتے تھے، منافقین تھے جو آپ سے بغض رکھتے تھے. اور حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے حوالہ سے ایک بڑی مشہور روایت ہے جو اکثر میں بیان کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے غدیر خون کے مقام پہ ان الفاظوں سے مولا علی کو نوازا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا بولیے علی مولا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. آقا نے فرمایا علی محبو کا محبی، تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں کر سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. علی سے محبت کرنے والا ہوگا ہی وہ جو مومن ہوگا. کون کرے گا محبت؟ جو مومن ہوگا. اب ایک حدیث پاک میں عرض کر دوں. حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں، توجہ سے حدیث پاک سنیے گا. حضرت عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک ایسا شخص ہمارے ساتھ چلنے لگا جس کے سینے میں مولا علی کا بغض تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ ہمارے ساتھ میں اپنے والد کے ساتھ تھا، وہ بندہ ساتھ چل پڑا. تو وہ چلتے چلتے میرے والد گرامی سے کہنے لگا کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، ایک توڑے پہ گل پوچھنی ہے. انہوں نے کہا جی پوچھو. اینجی بھی کوئی حدیث ہے جس وچ نبی پاک فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی دے بارے کہ علی تو میرے واسطے انجی ہے جویں ہارون موسیٰ واسطے ہارون سی، سوائے اس نے کہ میرے تو بعد نبی کوئی اینجی دی کوئی روایت ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص انہوں نے آگے جواب دیا کہ ہاں بالکل ایسی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، میں اس کا گواہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا. وہ جان لگا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے موٹے چادر کیا کہ کھلو دے صحیح اپنی گل پوچھ لی ہے، میں نے بھی ایک گل دسی. انہوں نے آکھا جی پوچھو. فرمایا یہ روایت تو پوچھ لی میں نے دس دیتی ہے، پر تم دس تینوں کی تکلیف ہے، اندر دی بیماری. نبی پاک علیہ السلام علی کو یہ فرمائیں یا اس سے بھی کوئی فضیلت والی بات کرے، تجھے تیرے اندر کیا ہے؟ تو کہا بس یہ انجی داڑھی ہوتی بھی ہوئی پورے لباس ہی چلا ہونا کہاں کہ کافر کے لوگ سے پوچھے. یہ تو منافق ہوتا جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے. اس نے یہ بات پوچھ لی. حضرت زازان بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو مجلس میں لوگوں سے حلفاً یہ پوچھتے ہوئے سنا، حلفاً اقرار کرو کیا تم میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غدیر خون کے مقام پہ یہ سنا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ کیا تم میں ایسے لوگ موجود ہیں؟ تو فقام ثلاثۃ عشر رجلا فشهدوا انهم سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يقول من كنت مولا فعلي مولا. حضرت زازان فرماتے ہیں 1 2 3 5 4 نہیں بلکہ 13 بندے کھڑے ہو گئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، حلفاً کہتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم کو یہ فرماتے سنا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. ہم نے یہ سنا.
اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تم مجھے حوض پر ملو گے، میں تم سے دو انتہائی اہم چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری آل بیت، اور میرے بعد تم میں بہتر وہ ہے جو میری آل بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ حق پر رہیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک واضح فرمان موجود ہے کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں، بولیے، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ اور ایک روایت ہے میرے آقا کریم نے فرمایا، یا اللہ حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف میرا علی ہو، جس طرف میرا علی ہو۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے طائف کے دن مولا علی کے کان میں سرگوشی کی، کان میں ڈال کی تھی، تو کافی دیر بات کرتے رہے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام اس سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے بڑی دیر اپنے چچا زاد بھائی علی شیر خدا کے کان میں سرگوشی فرمائی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ فَانْتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ انْتَجَاهُ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں علی دے کانے سرگوشی نہیں کی تھی، اللہ نے علی دے کانے گل کی تھی۔ امام ترمذی نے اس کو حسن لکھا ہے، حسن کے درجے کی یہ روایت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی کے کان میں سرگوشی میں نے نہیں کی بلکہ اللہ نے کی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات علی کے کان میں کر رہا تھا وہ اللہ کا ایک پیغام تھا جو میں علی کو سنا رہا تھا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ مسند ابو یعلا کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو فضیلت عطا فرمائی، جزوی فضیلتیں آہا دیکھتی۔ اور جتنی آیات، 300 آیات تقریباً قرآن کریم کی جو حضرت مولا علی کے حق میں نازل ہوئی، ان کی شان میں نازل 300 آیات تقریباً۔ ایک شخص نے سفر پہ جانے سے پہلے جنگلی درندوں سے بچنے کے لیے حضرت مولا علی سے کہا کہ میں ان سے کیسے بچوں، جنگل میں درندے ہوتے ہیں۔ تو مولا علی نے اپنی انگوٹھی فرمایا، کیڑا درندہ تیرے تے حملہ کرنے لگا نو میری انگوٹھی بخائی، درندے بھی حیا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آج کل دے بھیڑیے، آج کل دے درندے، انہاں دے بارے میں کی آکھاں جو بغض علی سینے میں رکھتے ہیں، اس دور میں بھی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے پناہ دے، بچا کے رکھے۔ اللہ ہمیں حضرت تاجدار گولڑا اور تاجدار بریلی کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اعتدال کے ساتھ ہمیں ان لوگوں کی محبت سکھائی کہ ان سے پیار کرنا کیسے ہے، ان سے محبت کرنی کیسے ہے۔ تاجدار گولڑا ہو یا تاجدار بریلی ہو، ان کی کیا بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ شان حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو حضرت علی وہ ہستی جو میں نے روایت پیش کی فتاوی رضویہ کے حوالہ سے، میں اس کو عرض کروں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ حضرت تاجدار بریلی نے جو فرمایا کہ تمام ولیوں کے پاس جو فیض پہنچتا ہے وہ مولا علی کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ تمام ولیوں کے پاس جو فیض پہنچتا ہے، یعنی پتہ لگا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا مرشد ہے جن سے میں بیعت کی تھی ہوئے وہ خوش ہوئے کسی گل تو کہ تسی اپنا مرشد، میرے مرشد گولڑا شریف والے، تواڈے مرشد سیال شریف والے، ہر ایک دی اپنی اپنی نسبت سے ہے تے ساری ہے ساڈے ہیں تو سب ہمارے، لیکن چونکہ سلاسل الگ الگ ہیں تو تمام سلاسل میں فیض مولا علی کا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ سارے ہی پیر خوش ہو جائیں تے علی علی کی کہتا ہے مسلم اول شاہ مردان علی۔ تو
سارے چلو نال ترجمہ بھی کر دیا گا. مسلم اول شگے مردان علی عشق را سرمایہ ایمان علی. پہلے مسلمان اور مردوں کے سردار علی ہے. عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ علی ہے. مسلم اول شاگرد مردان علی عشق را سرمایہ ایمان علی. از ولائے دود مانش زندہ در جہاں مثل ہر بندہ. اب اس کا ترجمہ سنیں گے فارسی شاید آپ سب نہ سمجھ سکے. اقبال کہتا ہے میں ان کے خاندان کی محبت سے زندہ ہوں اور دنیا میں اگر موتیوں کی طرح چمک رہا ہوں تو اس خاندان کی محبت کی وجہ سے چمک رہا ہوں. آگے اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ ہار کے دانائے رموز زندگی. اقبال کہتا ہے کہ ہار وہ کہ جو زندگی کے رموز جانتا ہے. اگلی لائن میں بات حل ہو جائے گی. ہار کے دانائے رموز زندگی سر اسمائے علی داند کے چیز. اقبال کہتا ہے اور وہ جو کہ زندگی کے رموز جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ علی کے ناموں کے اسرار کیا ہے, علی کے ناموں کی معرفت کیا ہے. اور پھر آگے کیا کہا اقبال نے کہ زیر پاش اینجا شکوہ خیبرست دست او آنجا کسینے کو سرست. اقبال کہتا ہے اس دنیا میں خیبر کی شان و شوکت یہ ہے کہ وہ علی کے پاؤں کے نیچے ہے. اس جہاں میں خیبر علی کے پاؤں کے نیچے ہے. اگر اس جہان میں دیکھے تو آب کوثر تقسیم کرنے والا علی شیر خدا. یہ ذوق کی نظر کیا میں نے, ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور پھر زیر پاش اینجا شکوہ خیر. اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ. زیر پاش اینجا شکوہ خیبرست دست او آنجا قسیم کو ترست. ذات او دروازہ ذات او دروازہ شہر علوم زیر فرمانش اجاز و چین و روم. زیر فرمانش. پروفیسر صاحب چونکہ پی ایچ ڈی ہے نا اس پہ ذرا توجہ کیجئے. اقبال کہتا ہے ان کی ذات شہر علوم کا دروازہ ہے اور چین حجاز روم یعنی ساری دنیا میں علی کا فرمان جاری رہتا ہے. ساری دنیا کے اندر مولا علی کا فرمان جاری رہتا ہے. یہ شان ہے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. اللہ نے یہ شانیں آپ کو عطا کی. یہ مقام و مرتبہ اچھا پیدا ہوئے حضور کے ہاتھوں میں, پرورش پائی حضور علیہ السلام کی جھولی میں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تاجدار ختم نبوت حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ چچا ابو طالب کے اس وقت حالات نہیں ہیں, مفلسی ہے, کثیر عیال ہیں, لہذا ایسا کرتے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک ایک بچہ زیر کفالت لیتے ہیں. تو ان کے پاس گئے, حضرت عباس نے کہا ایک بیٹا مجھے دے دیں, ایک بیٹا محمد کو دے دیں. تو اس وقت ان کے والد جناب حضرت علی شیر خدا کے والد ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو, جعفر اور علی دو ہیں, ان دونوں میں سے آپ جس کو لینا چاہو لے لو. آقا کریم فوراً بولے علی میں دے لو. علی میں پیچھے جعفر, وہ حضرت عباس لے گئے. اب بچپن سے ہی جو حضور کی جھولی میں پاتے. اچھا کسی جگہ پہ جو دانے جنگ احد ہوئی, جنگ احد
ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے پیر اکھڑے آقا کریم علیہ السلام، کیونکہ پہلے فتح ہوا، وہی فتح شکست میں بدلی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک وہ درے پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ اب کافر جب بھاگے نا تو مسلمانوں کے ذہن میں بالکل یہ تھا، ظاہری طور پہ پوزیشن بھی یہی تھی کہ ہم جنگ جیت گئے، کافر تو بھاگ گئے۔ ان کے پیر اکھڑے، انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا جب شروع کیا تو خالد بن ولید کی قیادت میں کافروں کا جو لشکر تھا، اس وقت خالد بن ولید حالت کفر میں تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، جنگ کا نقشہ بدل گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضور کے چچا جناب امیر حمزہ بھی تھے، شہید ہو گئے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو گھاٹیوں میں چھپ گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابھی احد کے میدان میں تھے، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور دیگر کچھ صحابہ جو حضور علیہ السلام کے پاس تھے۔ اب ایک جگہ پہ نا نبی پاک علیہ السلام ایک سیف جگہ پہ ہو گئے، باہر سے اس وقت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں فتح مکہ پہ وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اس وقت کہا کتھے گئے، کتھے چھپ گئے، ابو بکر کتھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے کہا بولنا نہیں، چپ کر گئے۔ آکے عمر کتھے؟ جب عمر دا نام لیا نا تے عمر آکھیا کھلو جا، ہونے آ رہے ہیں میں تیرے کو، تینوں میں بھل کر لینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو بھی روک دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب کافروں نے چاروں طرف سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو گھیرا، حضرت ابو بکر میرے نبی کے دفاع میں ہے، حضرت عمر بھی دفاع میں ہے، کیونکہ کافروں کا لشکر تھا، ان کو روکنے کے لیے یہ جنگ میں مصروف تھے۔ اب سرکار تنے تنہا تھے اور خبر مشہور کر دی شیطان نے کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی، علی فرماتے ہیں میں تلوار میں نے نکالی، میں آکیا جب میرا نبی نہیں رہے گا کہ علی یہ کسی نو نہیں رہن دے گا۔ علی نے تلوار لہرائی، علی آئے چھپتے، فرماتے میری نظر سرکار کے چہرے پہ پڑی کہ کافروں نے گھیرا ہوا ہے۔ علی نے ہٹ ہٹ کے حملے کیے، جب علی نے تلوار لہرائی تو پھر ادھر سے آواز آئی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سمجھئے بات کو، غیب سے صدایاں آ رہی ہیں، شاہ مردان شیر جزا، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور ترجمہ سنو، غیب تو صدا آ رہی، علی جیا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جی تلوار کوئی نہیں۔ علی جیا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار کیسی تلوار کوئی نہیں۔ اب علی جب تلوار کے وار کرتا ہے، کافروں کی توڑیں لگتی ہے، کسی کا سر قلم، کسی کا بازو قلم، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر، کوئی آگے، کوئی پیچھے۔ یکدم جو سرکار کو گھیرنے والے تھے، جب میرے نبی نے منظر دیکھا ان کے بھاگنے کا، سرکار نے فرمایا دنیا میں کتے نستے کتے ہو، خدا کا شیر سے ہو رہا ہے۔ خدا کا شیر آواز آ رہا۔ اب جس وقت اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، جب فتح عطا کی نا تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں سامنے دیکھا، اچھا سامنے ظاہری طور پہ کوئی نہیں ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں، آقا تبسم فرماتے ہیں، ایسے سامنے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ میں خالی جگہ دیکھ کے ہنس پڑوں، تسی سارے ادھر دیکھو چھانتے بندہ دے کوئی نہیں، کئی سب گنوں میرے کیا سے۔ جب نبی ایسے دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں خالی میدان کی طرف، تو صحابہ نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ تبسم بھی فرما رہے ہیں، سامنے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہمیں بھی بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل آیا ہے۔ کرامات صحابہ کے اندر مولوی زکریا سہارنپوری دیوبندی عالم دین تھے، انہوں نے بھی لکھا، علماء اہل سنت نے بھی لکھا، دیگر مکاتب فکر کے علماء نے لکھا کہ سرکار نے فرمایا جبریل آیا ہے۔ آقا تبسم فرما رہے ہیں، فرمایا جبریل آقا سونے ویکھے جے پھر علی اج کڑ کڑا کے نہیں دیتے،
علی کی تعریف کر رہا ہے تو میں نے آگے سے کہا یہ کیسے نہ ہو، انہو منی وانا منہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جبریل آگے سے کہتا ہے انا منکما، میں تم دونوں میں سے ہوں۔ آگے سے یہ جبریل کا جواب ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فاتح خیبر دی جنگ تو میں شام میں سنا پینڈنگ کر رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا، اچھا ہر میدان کا یوں علی، خیبر پہ بھی جھنڈا گاڑا اسلام کا کس نے؟ علی شیر خدا نے، علی شیر۔ آج ایک نماز جنازہ بھی ہم نے پڑھنی ہے، ایک دوست ہیں نوید خان صاحب کے بڑے کلوز دوست ہیں، انگلینڈ میں ان کا مرڈر ہوا ہے تو ان کی نماز جنازہ بھی ہم نے پڑھنی ہے۔ میں نئے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، نوید کمبو صاحب ہیں، شیخ فیصل صاحب ہیں، کافی دوست آباد تشریف فرما ہیں، تنویر خان صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو نماز کے بعد انشاءاللہ جنازہ بھی پڑھیں گے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سنی مولا علی کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں۔ میرے امام عاشقان حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اب آخر میں سب مل کے کہہ دیں علم و حکمت کے تارے ہمارے علی۔ آپ نے صرف اتنا کہنا ہمارے علی، علم و حکمت کے تارے ہمارے، بے قصوں کے سہارے ہمارے، بے قصوں کے سہارے ہمارے علی۔ کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا، کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا، سب صحابہ پکارے ہمارے علی۔ علم و حکمت کے تارے، بے قصوں کے سہارے، جن کے دیدار کی آقا مانگے دعا، جن کے دیدار کی آقا مانگے دعا، جن کے دیدار کی آقا مانگے دعا، مصطفیٰ کو ہے پیارے ہمارے علی۔ علم و حکمت کے تارے، آمد پہ محشر میں دیں گے صدا۔ جب حضرت علی تشریف لائیں گے حشر کے میدان میں، ولیوں کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، سب کے پاس فیضان مولا علی کا، ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، اولیاء مل کے سارے ہمارے علی۔ علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، علم و حکمت کے تارے۔ جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، جب وہ ہمیں بھی نظر آئیں گے، جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، ہم لگائیں گے نعرے ہمارے علی۔ یہ میرا عزیز بار بار مجھے کہہ رہا ہے، یہ بھی صاحب مہربانی کر دیں کہ میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ حفظ حیدر میں تیرا جو منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے۔ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں نے ذکر، یہ ایمان کی علامت ہے کہ علی امام منصب غلام علی، علی امام منصب غلام علی۔ ہزار چاند کی
گرامی فدا بنا علی سنت